سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور وہ کچھ دنوں میں حقیقت ہو جاتا ہے. یہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس وقت ڈریمز کے اوپر دنیا میں بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ڈریمز ہوتے کیا ہیں، ان کی سیگریگیشن کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کون سے ڈریمز جو ہیں وہ ریئل ہو جاتے ہیں اور کون سے ڈریمز جو ہیں وہ ریئل نہیں ہوتے. روحانیت کا تعلق روح سے ہے، جسم سے ہے ہی نہیں. جسم کی پڑھائیاں میٹر ہی نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا. بات ہو رہی ہے سائنس کی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں تک سائنس بھی نہیں پہنچی ابھی. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم جب رات کو سوتے ہیں اور جو ہمارے خواب آتے ہیں، سائنس ابھی تک اس چیز کے اوپر سامنے آئے ریسرچز، لیکن جو ہمارے خواب ہیں جعفری صاحب، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور وہ کچھ دنوں میں حقیقت ہو جاتا ہے. یہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ انسان سے بات کر رہا ہے. میں نے آپ کو وہی انرجی کی بات کی ہے. یہ دیز آر آل، ہم اس کو میں نا سیگریگیٹ نہیں کر پاتے. یعنی اس کے اوپر 1980 سے پہلے تو شاید باقاعدہ ریسرچ بھی نہیں تھی. 1980 میں NIMH نم کے نام سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ایک جو ہے وہ ادارہ بنا اور پھر اس نے ڈریمز کے اوپر باقاعدہ کام کرنا شروع کیا. اس وقت ڈریمز کے اوپر دنیا میں بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ڈریمز ہوتے کیا ہیں، ان کی سیگریگیشن کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کون سے ڈریمز جو ہیں وہ ریئل ہو جاتے ہیں اور کون سے ڈریمز جو ہیں وہ ریئل نہیں ہوتے. اس کے اوپر ریسرچز دنیا میں چل رہی ہیں. اب ہمیں چونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں پڑھا نہیں ہوتا تو ہم کوشش کرتے ہیں. تو میں ایک جملہ اپنے دادا جی، میرے دادا جی اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، میرے بیسٹ فرینڈ بھی وہ تھے. تو میرا بچپن ان کے ساتھ گزرا. ہی واز اے ویری سینئر بیوروکریٹ. تو وہ ہم چونکہ گھر میں پنجابی بولتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے کہ پتر اد پڑھ تم بہت خطرہ ہوتا ہے. ان پڑھ کو چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں آتا تو وہ اس کے اوپر رائے بھی دینے سے گریز کرتا ہے. وہ لوگ جن کے پاس آدھا ادھورا علم ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پوری کی پوری رائے دیں. آدھا پتہ ہوتا ہے اور وہ پورے وسوخ سے بڑے زور اور شور سے اس کے اوپر بڑے شد اور مد سے رائے دے رہے ہوتے. تو اد پڑھوں کی وجہ سے یہ وہ ہے، جیسے بلے شاہ نے کہا تھا کہ پا پڑھیا میری عقل گوائی. تو جو جس کے پاس پاد پا ہوتا ہے نا وہ سارے وہ کہتے ہیں کہ جی سانو سارا کچھ آتا ہے. اور جبکہ نالج جو ہے اس کا تو احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. نالج، علم، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ قرآن کا تعارف کیا نا مدینہ العلم والی بابوہا. تو اس اوشن میں سے کسی کے پاس کوئی ایک بکٹ ہو سکتی ہے، ایک ڈراپ ہو سکتا ہے. نو ون کین کلیم کہ میرے پاس پورا سمندر ہے، سوائے وہ کہ جو سلونی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا سلونی سلونی انتفتدونی. تو یہ مالک کا کام ہے، کمیوں کا کام نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اسی ٹاپک کے اوپر کہ خواب. تو خواب کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں خوابوں کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، 5-6. ابھی وہ لمبا ہو جائے گا کہ ایک ایک قسم کے اوپر میں بات کروں. تو اس میں کچھ خواب ہیں جن کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ کو ریئلائزیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو خواب میں یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کے اندر بھی آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یو آر ان دا ڈریم. تو وہ خواب جو ہے وہاں سے حقیقت کا دروازہ کھلتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم لیپس کے بعد کا ڈریمز ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک گھر ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور کچھ دن بعد وہ ہو جاتا ہے. وہ ٹائم لیپس کے مطلب اس کی مختلف ڈائمینشن ہے، ان کے نام ہیں، میں پھر اس کے اوپر لمبی ہو جائے گی بات اگر میں کرتا رہا. پھر اسی طرح کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بیڈ سے اٹھے ہیں، اٹھ کے آپ نے دانت صاف کیے ہیں، آپ فریش ہو کے اپنے دفتر کی طرف جا رہے ہیں تو ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے کہ یو آر اسٹل ان دا بیڈ. یہ خواب کی ریئلائزیشن ہے، کیونکہ خواب انسان کے اندر کی مشینری کا نام ہے. انسان کے اندر کوئی ایک روح نہیں ہے. اب یہ ذرا ٹاپک تھوڑا نہیں ہے. یس، انسان کے اندر کوئی ایک روح تھوڑی ہے کہ ایک روح آئی. پھر سمجھیے میں یہاں پہ تھوڑا سا روک رہا ہوں اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا. انسان کے اندر اگر ایک روح ہوتی تو اوپر سے آتی ہے نا. قرآن پاک لا رہا ہے بافی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ الیین سے آتی ہے یا سجین سے آتی ہے، چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو روح تو سب کے اوپر چلے گی.
پھر یہاں مزانوں پہ کیا ہے؟ پھر اگر تو پھر یہ جو بدروحوں کا کانسیپٹ ہے کہ مرگھٹوں میں شمشان گھاٹوں میں وہ بدروحیں ہوتی ہیں، تو بدروحیں اتنی طاقتور ہیں، ایول اسپرٹس اتنی طاقتور ہیں کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہیں، تو نوبل اسپرٹس نے جو نیک روحیں ہیں، وہ پاک روحیں ہیں، ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکے۔ اب سمجھیے انسان کے اندر ایک روح نہیں ہے۔ There are 3 parts of the man: the body, the soul, the spirit. باڈی اٹرنل نہیں ہے، باڈی نے ضائع ہونا ہے لا محالہ، مٹی میں مٹی ہو جائے گی، جل جائے گی، یا کوئی فرض کیا کہ جہاز میں کوئی کریش ہو گیا، لاش ملی نہیں، تو اب اگر لاش نہیں ملی تو قبر میں جزا سزا، دفن ہوا ہی نہیں تو قبر میں جزا سزا کس کو ملے گی؟ نہیں ملے گی، اکٹھا کیا جائے گا اس کو؟ نہیں سمجھیے، یہ علیحدہ اسپیکٹرم ہے، اس کا باڈی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو لوگ روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو روحانیت کا تعلق روح سے ہے، جسم سے ہے ہی نہیں۔ جسم کی پڑھائیاں میٹر ہی نہیں کرتی، روح میٹر کرتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے بہت سارے راز رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر میں اس کو آدھا چھوڑ دیا نا تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ انسان کے اندر ایک روح نہیں ہے، روح کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ روح جمادی جو پہاڑوں میں ہوتی ہے، پہاڑوں میں جیسے سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مستند فرمان ہے، احد کو مجھ سے بہت پیار ہے، اور احد جو ہے وہ میں احد سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے جب سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید تھے، وہ شہید ہوئے نا، خون گرا احد کے اوپر، احد نے جگہ چھوڑ دی تھی، زلزلہ آ گیا تھا فوراً، آپ نے وہ خون والا ہاتھ احد پہ رکھا، آج بھی احد کے اوپر اندر وہ غار میں وہ اس کا امپیکٹ ہے، جہاں رسالت مآب کا جو ہے وہ خون اطہر گر رہا تھا، وہاں پہ آج بھی وہ سرخ ہے پہاڑ اس جگہ سے۔ اینڈ دس از ناٹ مطلب کوئی کہانی نہیں ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ آج سعودیہ والوں نے کیوں اس کار کو آگے دیوار کر کے بند کیا ہوا کہ وہاں کوئی جائے نا، کچھ وجہ ہی ہوگی نا۔ اس جگہ پہ جب سرور انبیاء نے اپنے خون آلود ہاتھ جو ہے وہ دیوار پہ رکھا تو احد رک گیا، ٹھیک ہے؟ پتھروں میں روح ہوتی ہے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، پتھروں میں سب سے بڑا اسپیکٹرم حجر اسود، ٹھیک ہے؟ جب حجر اسود جو ہے اس سے مانگی تھی کہ آپ کی جو ہے گواہی کیا، تو حجر اسود نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے رسالت مآب کو سلام نہیں کیا تھا، پتھروں میں روح تھی۔ پھر درختوں میں روح ہے، روح نباتی، روح نباتی جو ہے وہ درختوں میں، درخت جھک کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ حنانہ کا ستون جو ہے وہ رسالت مآب کے فراق میں روتا تھا، کیسے روتا تھا؟ وہ روح تھی، نظر نہیں آتی، اس کا امپیکٹ تھوڑا ہے، اس لیے وہ اپنے اسپیکٹرم میں بہت تھوڑا ہے، پھر زیادہ ہے۔ جانوروں میں بھی روح ہے، احساس تو ان میں بھی ہوتا ہے، محبت ان میں بھی ہوتی ہے، خوشی غمی کے جذبات جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسانوں میں بھی ہیں۔ دین واٹ از دا ڈفرنس؟ انسان احسن تقویم پہ اللہ نے بنایا ہے، تو انسان کا جانوروں سے، پتھروں سے، درختوں سے روح میں کوئی تھوڑی سی ڈفرینسیشن ہوگی؟ تو سمجھیے قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ نے انسان کی پروڈکشن کا ذکر کیا نا، بزگاہ علقہ والی آیات، اس کو سمجھیے۔ جب انسان کا خون جمنا شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے روح آتی ہے جمادی، خون جمنا شروع ہوتا ہے تو روح جمادی آ گئی، وہ خون پیونیفریشن کی طرف آتا ہے، وہ خون بڑھ کے شکل لینے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، روح نباتی آ جاتی ہے۔ پھر بچہ ماں کے پیٹ میں شکل لے چکا ہوتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، اس میں روح حیوانی ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، تو روح انسانی آتی ہے۔ اب سمجھیے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ پیدا ہو سانس لے تو جنازہ ہوتا ہے، روح انسانی کا جنازہ، روح انسانی کا زندگی۔ روح انسانی اوپر سے آتی اوپر چلی جاتی ہے، روح نباتی، روح جمادی، روح حیوانی یہیں رہتی ہیں، ان کو قبر میں جزا سزا ہے۔ روح انسانی سے محشر میں سوال جواب ہوگا، دیٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ ڈائمینشن، اس کو سمجھیے۔ انسان کے اندر یہ ساری روحیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسپیکٹرمز جو ہے وہ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، جسے ہم جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر 7 بیسک اسپرٹس ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ ان کا تعلق ہے 7 جنتوں سے، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس۔
یہ 7 جنتوں سے ہے، 7 دوزخوں سے ہے، 7 جہان ہم نے بنائے، 7 بطون قرآن پاک کے. پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جن کے اوپر اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر از اے پیرلل یونیورس، دیر از اے پیرلل کانسیپٹ آف دا ورلڈ. یہ آپ کے اندر سارا کچھ بنایا ہوا ہے، یہ آپ کے اندر سے جڑا ہوا ہے.